بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ کے حالیہ بیانات بتا رہے ہیں کہ اب ان کو غصہ ہے، لیکن غصہ کن پر ہے؟ کیا رانا ثناءاللہ صاحب پر بھی ہے کہ جن کو وہ کہتی تھیں کہ یہ تو حکیم ہیں اور ان کے پاس علاج ہے، 25 مئی کو بھی انہوں نے خوب علاج کیا تھا، اور رانا ثناءاللہ بھی کہتے رہے تھے آؤ تو صحیح دیکھو تمہارا کیا علاج کریں گے، پھر کس طرح کی جیلوں میں تمہیں ڈالیں گے، اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ یہ ہمارے قابو تو آئیں، جیل بھرو تحریک میں آئیں، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ ہم نے پورا پلان بنا رکھا ہے۔ تو ایک دہشت کی علامت کے طور پر مریم نواز صاحبہ ہمیشہ رانا ثناءاللہ صاحب کو پیش کرتی رہیں، اور ان کو اسی لیے وزیر داخلہ لگایا گیا کہ تمام جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کے انڈر آئیں، چاہے FIA ہے چاہے پولیس ہے۔ اور یہ سارا جو آپریشن ہوا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کہا جا رہا ہے کسی سیاسی رہنما کے خلاف اس کی گرفتاری کے لیے، وہ بری طرح سے ناکام ہوا۔ اب یہ ساری ناکامی جاتی ہے براہ راست حکومت پر تو ہے، لیکن اب کابینہ میں یہ ساری ذمہ داری تھی رانا ثناءاللہ کے خلاف۔ اور جس وقت یہ آپریشن شروع ہوا تب شیخو پورہ میں پوری ریاستی مشینری کے ساتھ پولیس دیگر، وہاں شیخو پورہ میں اس وقت رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو تو ہر صورت گرفتار کریں گے ہی کریں گے۔ اس وقت کیمپین چل رہی تھی، مریم صاحبہ اس وقت مسکرا رہی تھیں کہ ہاں جی یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، تو وہ سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے، لیکن بڑی بری طرح ان کو شکست ملی ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب کیا یہ فرسٹریشن ہے کہ صدیق جان جیسے بول نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف میرے ساتھ پروگرام میں روزانہ ہوتے ہیں، پیر سے جمعہ ہم بول نیوز پہ 7 بجے پروگرام کرتے ہیں، اور بہت ہی زبردست نوجوان اتنے کم وقت میں اپنی محنت کے بل بوتے پر اور اپنی دیانتداری، لگن، اور آپ دیکھیں کہ جو اس کی اوتھینٹسٹی ہے، صحیح چیز بتانا، اس وقت پاکستان میں کوڈ رپورٹنگ میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنی اس شخص نے محنت کی ہے اور اتنی تیزی سے اس نے ترقی پائی۔ اب اتنا وہ مقبول ہے، سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، اس کے تجزیے کو دیکھ لیں آپ، ہر طرف دیکھیں لوگ کتنا ان سے پیار کرتے ہیں۔ جس طرح عمران ریاض کے کیس میں وہ ان کے ساتھ رہے، اور اب کیا بتایا جائے کہ مجھ پر ذاتی طور پر بہت احسانات ہیں صدیق جان کے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف بھی اب FIA کی ایک کارروائی سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک کمپلینٹ یا ایک نوٹس ہے 20 فروری کا اور 24 فروری کو پیش ہونے کا کہا گیا۔ یہ اب سامنے آ رہا ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ گرفتاری کا ایک پلان تھا کہ سرو نہیں ہوا نوٹس کہ بھائی ان کو پتہ لگ جائے گا، یہ کوئی کورٹ میں نہ چلے جائیں، کچھ نہ کر لیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح آرڈر ہیں، آپ بغیر انکوائری کے، بلائے بغیر، سنے بغیر نہیں گرفتار کر سکتے۔ اس نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ٹویٹر پر کوئی ایسی باتیں کی ہیں کہ لوگوں کو اشتعال دلا دیا۔ اب لکھا نہیں ہوا وہ کیا ٹویٹس تھیں، کیا بات تھی، لفظ کیا تھے، گفتگو کیا تھی، بس ایسے ہی ایک مبہم سا، ویگ سا وہ نوٹس ہے۔ پورے ملک میں صحافی بھی اور صدیق جان کو کے چاہنے والے بھی، میڈیا کے لوگ اور کورٹ رپورٹنگ کے صحافتی تنظیمیں وہ صدیق جان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق جان کے جو ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو سوچ ہے اس سے ایگری نہیں بھی کرتے، وہ بھی مجبور ہے کہ یہ اتنا اپرائٹ آدمی ہے، اتنا اچھا انسان ہے، اور اس کو ہر طرح سے یہ آئین حق دیتا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے اس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اب اس پر یہ ایک دباؤ کی جو ایک کوشش ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، تو اب وہ لوگ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے بھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، تمام صحافی برادری ساتھ ہے، تو اس میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ مگر اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جب سے رانا ثناءاللہ صاحب بنے ہیں وزیر داخلہ، چاہے ارشد شریف شہید کا کیس ہو، وہاں پر کیا کیا بیانات سامنے آئے تھے رانا ثناءاللہ صاحب کے، آپ کو یاد ہے کتنے کیسز بنے، سپریم کورٹ میں سو موٹو ہے، اس میں چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بھئی ان کے دور میں بنے، ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں بنائے۔ انہوں نے اس طرح کے بیانات بھی دیے کہ جی وہاں کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کا پتہ لگا، یہ وہ، پہلے حادثہ کہتے رہے اور بعد مطلب خود ہی کہا کہ جی یہ تو بالکل قتل ہوا ہے۔ پھر جو کیسز، جو مقدمے درج ہوئے وہ ان کے ہوتے ہوئے ارشد شریف شہید کو ملک سے باہر جانا پڑا، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، یہی حکومت، یہی وزیر داخلہ محیط پیرزادہ صاحب کو ملک سے باہر جانا پڑا۔
آپ دیکھیں کہ صحافی صابر شاکر صاحب ملک سے باہر جانا پڑا، دیگر کئی لوگ ہیں زیر عتاب ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا صدیق جان کا، عمران ریاض گرفتار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جمیل فاروقی، ایاز امیر پر تشدد، خاور گھومن پر کیسز، ایک لمبی فہرست ہے، کس کس کا نام لیں، چودھری غلام حسین، تو اتنا تو کبھی 11 مہینے میں تو انہوں نے ریکارڈ بنا دیا ہے، تو یہ ایک چارج شیٹ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو مذہبی رہنما ہیں، بڑے تگڑے قسم کے مذہبی رہنما، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ، ان کا بھی بیان سامنے آیا، اور نہ صرف یہ کہ بیان سامنے آیا بلکہ وہ خود گئے ہیں، ان کے لوگ گئے ہیں، اور یہ جو زمان پارک میں جو گرینڈ آپریشن ہوا اس کو رجسٹ کرنے پہنچے۔ مجلس وحدت المسلمین کے تمام کارکن ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں بھرپور شرکت کریں اور اس امپورٹڈ حکومت کی فسادیت کے خلاف گھروں سے باہر نکلیں۔ ہم اس امپورٹڈ رجیم کو آئین پاکستان سے کھلواڑ اور عدلیہ کی تصدیق کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ علامہ راجہ ناصر یہ سربراہ ہیں مجلس وحدت المسلمین کے۔ ان کے ساتھ آپ دیکھیے چیئرمین سنی اتحاد کونسل، اب یہ بھی بڑے دبنگ ہیں، اور آپ اکثر ان کی تصویریں بھی عمران خان کے ساتھ دیکھتے ہوں گے۔ ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے، ان کے والد صاحب مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے، اور اس دور میں MNA قومی اسمبلی ممبر بھی رہے۔ اب یہ براہ راست ان کی بڑی لڑائی ہے رانا ثناء اللہ سے۔ ویسے تو عابد شیر علی کے والد صاحب کی بڑی لڑائی ہے، وہ تو کہتے تھے 18 FIRs ہیں رانا ثناء اللہ پر، قتل کے مقدمے ہیں، وہ سب باتیں تھیں۔ تو خیر اب چونکہ عمران خان کا اتنا بڑا تھریٹ ان کو آ گیا ہے، تو اب یہ وہ پرانی چیزیں بھول کے الیکشن لڑا، عابد شیر علی کے لیے پوری کیمپین کی ضمنی الیکشنز میں رانا ثناء اللہ نے، لیکن وہ پھر بھی ہار گئے۔ اب جناب چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزاد حامد رضا نے کہا ہے کہ، اور وہاں پر موجود ہوتے ہوئے زمان پارک کے باہر شیلنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے بھی شیلز کھائے ہیں، جو ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ان کا پرچہ، ان کا مقدمہ ہم رانا ثناء اللہ کے خلاف کریں گے۔ اب ان کی یہ فیصل آباد میں پرسنل ایک ٹسل کہہ لیں اور مقدمے بازی بھی کہیں، اور سیاسی طور پر بھی دیکھیں کیونکہ وہی حلقہ ہے، وہی جگہ ہے، تو یہ بھی ان کے درمیان بڑی ایک طرح سے ایک کیفیت ہے مخالفت کی۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہیں حامد رضا صاحب حامد رضا، اور چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب بھی ہیں۔ تو یہ لوگ آپ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کیا کیا بیانات دے رہے ہیں۔ پھر ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی ان کے خلاف، رانا ثناء اللہ کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، وہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے تو فوراً پہنچ گئے آپ اور اتنا بڑا آپریشن کر دیا، تو وزیر داخلہ خود اگر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اس کے جاری ہوئے ہیں، اور تو اس کا کیا ہے؟ خود پھر مثال بنے، کیوں نہیں وہ گرفتاری دے رہے، کیوں نہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا؟ تو یہ بھی چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ پھر FIRs کی باتیں ہو رہی ہیں، پہلے ہی ان پر مقدمات ہیں، جن میں کلر کہار میں فارم ہاؤسز کی 2 پلاٹ کا معاملہ ہے، ایک میں یعنی اس میں ان کی اہلیہ پر بھی الزام ہے، وہ معاملہ چل رہے ہیں۔ پھر پرانا دیکھیں تو مال ٹاؤن کا سانحہ ہے، 25 مئی کے واقعات ہیں، عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا اس میں عمران خان کہتے ہیں جی رانا ثناء اللہ بھی ملوث ہیں۔ پھر یہ سب دھمکیاں اور یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب رانا صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ڈسکس ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کہا حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ جی عمران خان کو جب ہم گرفتار کریں گے تو اس کا ہم ٹیسٹ کریں گے، اور یہ ڈرگز لیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا جب ٹیسٹ ہوگا، یہ اس لیے گھبراتا ہے گرفتاری سے کہ اس کا جب ٹیسٹ ہوگا تو ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ ٹیسٹ تو جناب آپ پلیٹلیٹس گرا دیں، جو مرضی کر لیں گرفتاری کے بعد، اس میں کیا ہے جیسے مرضی ٹیسٹ کروا دیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب بات پوچھی حامد میر صاحب نے خود کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ تو جرم ہے نشہ کرنا، تو آپ اس پر مقدمہ کریں، ان کو گرفتار اسی میں کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پھر انہوں نے ادھر ادھر کی بات کریں، نہیں جب وہ گرفتار ہوں گے تب دیکھیں گے۔ تو خواہش گرفتاری کی ہے، فیصلہ کر چکے ہیں گرفتار کرنا ہے۔ اب یہ 80 سے زیادہ کیسز اسی لیے ہیں کہ کسی میں تو کریں، لیکن کسی میں بات نہیں بن رہی۔ سب سے زیادہ پٹے ہیں توشہ خانہ میں، اور توشہ خانہ کیس کا یہ وارنٹ گرفتاری اور سارا کچھ ہے، اس میں جو راز ان کے سامنے آ گئے ہیں ان کی ساری لیڈرشپ کے، وہ تو پوری تفصیل ہے، اس پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں اور وہ چلے گا۔ اور یہ خود فواد چودھری نے کہا کہ اس کو دبانے کے لیے یہ سارا کیا گیا۔ اب دوبارہ توجہ ذرا توشہ خانہ پہ دیں، کیا کچھ چوری کیا گیا ہے، اور 2002 سے پیچھے جائیں، 90 کی دہائی میں ذرا جائیں تو صحیح۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ صاحب کے جو آرڈرز ہیں ان کی جیسے ہی کمپلائنس ہوگی تو لگ پتہ جائے گا، یہ اس سے بھی شاید توجہ اٹھانے کے لیے ساری ہنگامہ رہی ہے۔ تو جب یہ عمران خان صاحب پر نشے کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پر اگر آپ دیکھیں تو اب لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ مین اسٹریم میڈیا قابو کرتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہیں پر نیچے میں نے خود دیکھی ڈان کی ویڈیوز موجود ہیں، ڈان کی، جس میں رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی بلاول تو مرد ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیے، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے،
پرانی بات کریں تو وہ مریم صاحبہ کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی. اس پہ FIR بھی درج ہوئی تھی کہ اس دور میں شاید پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, تو وہ تو بات ہی نہیں میں کر سکتا. لیکن بلاول صاحب کے والد سے کہا جی مرد نہیں ہے, وہ چیک کر لیں, وہ سارا, وہ اب بھی ویڈیوز موجود ہیں. تو اب رانا صاحب پہلے بلاول صاحب کے بارے میں کہتے رہے, اس سے پیچھے مریم صاحبہ کے حوالے سے کیا باتیں کی, اب عمران خان کے بارے میں کر رہے ہیں. تو یہ جب آپ بات کریں گے تو کون آپ کی بات سنے گا یا اس پر توجہ دے گا؟ لیکن یہ ایک چارج شیٹ بنتی چلی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی عوام میں پذیرائی کا کیا عالم ہے کہ اب وہ الیکشن جیتنے کے قابل بھی نہیں رہے. جو یہ وہ صاحب ہیں جن کو مریم صاحبہ ہر جلسے میں ساتھ لیے پھر رہی ہیں, ہر جلسے میں ساتھ ہیں, کیونکہ باقی تو انکل اس طرح نظر نہیں آ رہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب ساتھ ہوتے ہیں, سیکورٹی کا بھی معاملہ ہے, میاں نواز شریف نے ان کو خاص ٹاسک بھی دیا ہوا ہے, ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں. باقی آپ امن و امان کی صورتحال کو بھول جائیں, لیکن ان کی ساری توجہ اس وقت مریم صاحبہ پر ہے, ان کے جلسوں پر ہے, ان کے ارینجمنٹس پہ ہے, وہاں وہ نظر آتے ہیں. لیکن ملکی حالات پر آپ کو ان کی توجہ نہیں نظر آئے گی. اور یہ جو گرینڈ آپریشن کیا, باقی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا, یہ جو گرینڈ آپریشن کیا اس میں بھی ان کی اتنی بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے. وہ جو امیج بنایا گیا تھا حکیم اور پتہ نہیں دہشت اور ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا, وہ سارا بھی شیٹر ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ڈانٹ کھا چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب لندن میں, کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پریز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور پھر اسمبلی تحلیل کر دی. جب تارڑ صاحب رانا ثناء اللہ مسلسل اسمبلی میں موجود رہے اور گارنٹی دی ہوئی تھی انہوں نے میاں نواز شریف کو کہ جی بندے پورے ہو ہی نہیں سکتے, ہم نے بندے لگائے ہوئے ہیں, ہم ان کی سرویلنس کر رہے ہیں, وہ لاہور میں نہیں ہے, ہم نے ٹریس کر لیے ہوئے ہیں. آپ سوچیے ذرا, ان کی موبائل ان کے ٹریس کر رہے تھے کہ کون کدھر ہے اور کس طرح پتہ نہیں کسی کو آنے نہیں دینا, کیا کرنا ہے. یہ ساری ان کی پلاننگ تھی اور کہہ رہے تھے جی ہم سیاست چھوڑ دیں گے اگر بندے پورے ہو گئے. تو پہلے وہ ناکامی تھی. اب مریم صاحبہ کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جلسے جس طرح کے ہو رہے ہیں, ان کو جلسہ بھی نہیں کہا جا سکتا, وہ ناکامی الگ تھی. اس کا سارا غصہ نکالنا اب ایک ٹاسک تھا, مین ایک رہ گیا تھا, عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. خود وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہر صورت کرنا ہے, یہ اس میں بھی بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. تو ناکامیاں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کیسز پائل اپ ہو رہے ہیں کہ جب بھی ابھی خوف یہی ہے کہ عمران خان آئے گا تو کیا بنے گا, پھر تو بہت سے مقدمات ہوں گے. ابھی بھی وارنٹ گرفتاری, ابھی بھی پرچوں کی بات ہو رہی ہے, مخالفین پرچے کا کہہ رہے ہیں جی ہم تو مقدمے کریں گے, آج نہیں تو کل. تو ان چیزوں کا سامنا رانا ثناء اللہ صاحب کو کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ اب یہ جو آپریشن تھا اس کی امبیرسمنٹ کا بھی معاملہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اس کو چھپایا جائے. اب تمام PDM سب اب اس پر بیانیے بنانے پر لگے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے لے کر حتیٰ کہ MQM وہ ہوں, نون لیگ و PDM کے سارے رہنماؤں کو کہا گیا ہے کہ اس پر جناب اب آئیں, کو بیانیہ بنائیں کہ جی یہ دیکھیں عمران خان نے کس طرح سے روکا ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم کرتے ہوتا, یہ بڑا غلط ہے, فلاں ہے, پابندی لگا دو, عمران خان کو سیاست سے نکال دو. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو جناب ہم ہوتے تو دہشت قرار دے فلاں, جبکہ خود مریم صاحبہ نیب کی پیشی پر حملہ, مولانا صاحب کی دھمکی کہ نیب کس طرح بلاتا ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہو چکے ہیں حملے. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. سمیع ابراہیم صاحب نے اپنے پروگرام بول نیوز میں تجزیہ میں وہ ویژولز بھی چلائے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی. تو یہ سب چیزیں سب کے سامنے ہیں, اور یہ چیزیں اب اتنی آسان نہیں رہیں کہ پہلے تو اخبار تھا, اچھا جی چھپے گا, دیکھے گا. اب تو سب چیزیں ایسے لوگ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور سب چیزیں سامنے لے آتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے آنے والے دن, جب تک تو حکومت میں ہے تو اور بات ہے, لیکن آنے والے دن کے لیے آسان نہیں ہے, اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بری طرح سے ہر ٹاسک میں ناکام سے ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ حافظ.